إنما يخشى الله من عباده العلماء. اچھا، اب ذرا حور العین کے بارے میں پڑھتے ہیں. اس کے بارے میں آپ حضرات کو کافی دلچسپی رہتی ہے، تو اس ضمن میں قرآن اور حدیث سے کچھ باتیں ہم جمع کرتے ہیں کہ حور العین سے مراد کیا ہے. یہ حور جو ہے یہ ایکچولی جمع ہے، اور اس کا واحد ہے، اس کو کہتے ہیں حوراء. اب اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اس کے معنی ہوتے ہیں کہ ایسی عورت جس کی آنکھ کی سفیدی اور سیاہی خوب گہری اور تیز ہو. اور عین جو ہے وہ بھی جمع ہے عینا کی، یعنی وہ عورت ہے جس کی آنکھیں بڑی بڑی اور چوڑی ہوں. قرآن و حدیث کی اصطلاح میں ان عورتوں کے لیے لفظ حور بولا جاتا ہے، جن کو اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے جنتی مردوں کی زوجیت کے لیے پیدا فرمایا ہے. یہ عورتیں دنیا والی مومن عورتوں کے علاوہ ہوں گی. سورہ دخان میں فرمایا وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، اور حور عین کے ساتھ ہم ان کا بیاہ کر دیں گے، ان کی شادی کر دیں گے. کن کی؟ یہ جو مومن مرد ہیں، تو یہ ازواج میں داخل ہوں گی. سورہ رحمان میں اللہ عز و جل نے فرمایا کہ فیہن خیرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان، ان کے بہشتوں کے محلوں میں خوبصورت عورتیں ہوں گی. سو اے انس و جن فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اے انس و جن تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. حور مقصورات فی الخیام، وہ حوریں خیموں میں محفوظ ہوں گی. فبأي آلاء ربكما تكذبان، سو اے انس و جن تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان، اور وہ جن کے لیے منتخب ہوں گی ان سے پہلے کسی انسان یا جن نے ان کو چھوا تک نہ ہوگا. سوائے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اسی طرح سورہ واقعہ میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں وَحُورٌ عَيْنٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ، اور ان کے لیے حور عین ہوں گی پوشیدہ رکھے ہوئے موتی کی طرح. سورہ صافات میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عَيْنٌ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ، اور ان کے پاس نیچے نگاہ رکھنے والی بڑی بڑی آنکھوں والی عورتیں ہوں گی جن کی رنگت ایسی صاف ہوگی گویا بیدے چھپے ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو پہلی آیت میں پوشیدہ موتی کی طرح فرمایا، یعنی وہ عورتیں صفائی اور سفیدی میں تازہ موتیوں کی طرح چمکتی ہوں گی. اور دوسری آیت میں چھپے ہوئے انڈے سے تشبیہ دی گئی جو گرد و غبار اور داغ سے بالکل محفوظ ہوتا ہے. حافظ ابن کثیر نے حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے بید مکنون کی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ یعنی وہ انڈا جو ہاتھوں میں پہنچنے سے قبل محفوظ ہوتا ہے. مفسر بیضاوی لکھتے ہیں کہ انڈے سے تشبیہ جو دی گئی یہ تشبیہ صفائی میں بھی ہے اور زردی ملی ہوئی سفیدی میں بھی ہے. جس سفیدی میں کسی قدر زردی کا ملاپ ہو وہ بدن کا بہترین رنگ مانا گیا ہے. تو اللہ عز و جل جو ہے وہ ان کو ایسے حال پر پیدا کریں گے، ایسے حال پر پیدا کریں گے کہ انسان ان کی طرف اٹریکٹ ہوگا. اور اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ انتظام ان لوگوں کے لیے کیا ہے جو جنتوں میں داخل ہوں گے. وفوق كل ذي علم